آج ہم اسلامی دنیا کی ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ہیں الماوردی۔ آپ عباسی خلفاء القادر باللہ اور القائم باللہ کے دور میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ 972 عیسوی کو عراق کے شہر واسط میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد منتقل ہو گئے، جہاں نامور فقہا، محدثین اور مفسرین سے تعلیم حاصل کی۔ الماوردی نے نظام حکومت چلانے کے لیے اپنی ایک کتاب الاحکام السلطانیہ لکھی، جس میں قانون کی روح سے سیاسی اقتدار کے احکام بیان کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب ریاستی نظام کو مذہب کے دائرے میں لانے کی ایک کوشش تھی۔ ماوردی کے اسلامی نظامی حکومت سے متعلق رائے یہ ہے کہ خلافت یا امامت کا قیام مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، اور اس کا بنیادی مقصد عقیدے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کی فضا کو برقرار رکھنا ہے۔ ماوردی کے مطابق غیر مذہبی یعنی سیکولر ریاست کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی جاتی ہے جو انسانی عقل سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ایسی ریاست میں شہری صرف مادی طور پر ترقی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس خلافت کی بنیاد وہی پر رکھی گئی ہے۔ اس صورت میں ریاست عوام کی مادی اور روحانی ترقی کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں 4 طرح کے ریاستی حکمرانی کے ماڈلز ہیں: جمہوریت، ناقص جمہوریت، آمریت اور بادشاہت۔ اس وقت ریاستی نظام کا اسلامی ماڈل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ سعودی عرب میں بادشاہت جبکہ مصر میں آمریت قائم ہے، جبکہ اسلامی طرز حکمرانی کا مطلب ہے کہ ملک میں اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہوئے اللہ کے قوانین کے مطابق نظام حکومت کو چلایا جائے۔ اسلامی نظام کا ماڈل خلیفہ یا امیر المومنین کے تصور کے ارد گرد گھومتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور حکومت مثالی تھا۔ انہوں نے امام کے لیے اخلاقی ذمہ داریوں کی نشاندہی بھی کی ہے، جس میں انصاف قائم کرنا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا اور شرعی اصولوں کو نافذ کرنا ہے۔ الماوردی حکومت اور معاشرتی نظام کو چلانے کے لیے شرعی رہنمائی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ وزراء کی ذمہ داریوں، حکومتی ڈھانچے، وزراء کے فرائض، حصول انصاف کے لیے قاضیوں کی ذمہ داری اور انتظامی امور پر بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نبی کا خلیفہ ہے اور دنیاوی امور میں اسے مکمل اختیار حاصل ہے، اور دینی امور کی حفاظت اس کے فرائض میں شامل ہے۔ الماوردی نے اسلامی حکومت کی قیادت میں صلاحیتوں، عدلیہ کے نظام اور حکمرانی کے درست اصولوں پر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے اور عدلیہ کو خود مختار رکھنا ضروری ہے تاکہ مساوی طور پر سب کو انصاف مل سکے۔ آپ کی وفات 1058 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی تصانیف آج بھی طلباء کو اسلامی فقہ، سیاسی اور معاشرتی نظام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، کیونکہ آپ نے اسلامی طرز حکمرانی کو مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔